اور پھر بحیثیت انسان جب ہماری تخلیق ہو رہی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے بیچ جو مکالمہ ہوا تھا اس مکالمے میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری تخلیق کیوں کی ہے؟ اس لیے کی ہے کہ ہمیں وائس جیرنٹ بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اختیارات کے ساتھ آتورائز بھیجا ہے، ہمارے ساتھ اتھارٹی ہے۔ اور وہ اتھارٹی کیا ہے کہ ہم اچھا کام بھی کر سکتے ہیں، برا بھی کر سکتے ہیں۔ ہم میں اور فرشتوں میں فرق یہ ہے کہ فرشتے کمپلیٹلی اوبیڈینٹ ہے اور وہی کریں گے جو کوڈنگ ان کی گئی ہے، جو ان کا پروگرامنگ کیا گیا ہے، جبکہ ہمیں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ یہ ٹھیک راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے، اب تمہاری مرضی ہے، عقل و شعور کا استعمال کرتے ہوئے تم کس راستے کو چنتے ہو، اس حساب سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا فیصلہ کریں گے۔ عزیزان محترم، ہم جو ایک دوسرے کو ہم مسلمان کہتے ہیں تو اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دین کو، ایک نظام کو اپنے لیے چنا ہے، اور وہ نظام کیا ہے، وہ دین کیا ہے، وہ اسلام ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو اپنے لیے منتخب کیا، چوز کیا، پسند کیا، اپنے لیے وے آف لائف یا سسٹم آف لائف کے طور پر سلیکٹ کیا، وہ کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور پھر عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اس دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ اور جو یہودیوں کا طرز عمل تھا کہ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ آپ لوگ قرآن کے ایک حصے پر تو عمل کرتے ہیں لیکن دوسرے پر عمل نہیں کرتے، یہ کبھی بھی مومنین کا رویہ نہیں ہو سکتا۔ مومن کبھی بھی وہ فرد نہیں ہو سکتا کہ جو اسلام کو کمپارٹمنٹلائز کرے۔ مومن کبھی بھی وہ فرد نہیں ہو سکتا کہ جو اسلام کو مختلف سیگمنٹس میں تقسیم کرے اور اس میں پھر پسند ناپسند کرے، لائک ڈس لائک کرے۔ مجھے جہاد پسند ہے تو میں مجاہد بن جاؤں گا، کسی کو مسجد پسند ہے تو وہ تبلیغی بن جائے گا، کسی کو دعوت پسند ہے تو وہ گشت کرنے لگ جائے گا، کسی کو پریچنگ پسند ہے تو وہ تربیت گاہیں کرنا شروع کر دے گا، اور کسی کو سیاست پسند ہے تو وہ سیاسی اسلام کا داعی بن جائے گا۔ نہیں، یہ سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ کیے ہیں۔ بیک وقت وہ ایک کمانڈر ان چیف بھی تھے، ایک اسٹیٹسمین بھی تھے، ایک لیڈر بھی تھے۔ بیک وقت وہ ایک اسپرچول لیڈر تھے، پریچر تھے، دائی تھے۔ بیک وقت وہ خاندان کے سربراہ تھے اور دوستوں کے دوست تھے، یاروں کے یار تھے اور دشمنوں کے دشمن تھے۔ عزیزان محترم، جب ہم ایک ایسے دین کو فالو کرتے ہیں تو اس میں پھر ہم نے پورے کے پورے داخل ہونا ہوگا۔ اور اب اس زمانے میں ہمیں نئے ٹرمینالوجیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے سیکولرزم پر عمل کیجیے اور مسلمان رہے، کوئی کہتا ہے آپ سے تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ اسلام چھوڑ دیں لیکن لبرلزم بھی اچھی چیز ہے، کوئی کہتا ہے کہ اسلام کو فالو کرنے سے کس نے منع کیا ہے لیکن نیشنلزم بھی بری چیز نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ بھئی اسلام تو اسلام ہے اور اسلام سے کس نے انکار کیا ہے لیکن ماڈرنزم کو بھی فالو کرنا چاہیے۔ جب ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اوبیڈینٹ ہیں، اسلم تسلم، جب ہم نے خود کو تسلیم کیا ہے، سرنڈر کیا ہے، سر تسلیم خم کیا ہے، تو اس کے بعد ہم نے منوان ماننا ہوگا، ہم نے کمپلیٹ سرنڈرنس بجا لانی ہوگی، اوبیڈینس بجا لانی ہوگی۔ اور اس کے بعد ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ مسلمان بھی رہے اور لبرل بھی رہے، مسلمان بھی رہے اور سیکولر بھی رہے، مسلمان بھی رہے اور نیشنلسٹ بھی رہے۔ مسلمان ہوتا ہے اور اس کے تمام تر اکائیاں، اس کے تمام تر پراپرٹیز اور خصوصیات وہ واضح ہے، ایکسپلورڈ ہے، بیان شدہ ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک ٹاپک اس میں ماڈرنزم ہے کہ یہ